السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس عمل سے آپ میں زبردست روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی، ایسی روحانی طاقت جس کا آپ نے خواب و خیال میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کا عمل کامیاب ہونے لگے گا۔ آپ جس کے لیے بھی پڑھ کر دعا کر دیں گے وہ دعا پوری ہوگی۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ غیب سے پوری ہونے لگے گی۔ اگر آپ کسی مریض کو پانی پہ پڑھ کر دم کر کے دے دیں گے تو اس کو فوراً شفا ملے گی۔ یہ وہ عمل ہے جس میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، کوئی رجت نہیں ہوتی، کوئی نگیٹو ایفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی ساری بندشیں کھل جاتی ہیں اور آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا اگر جادو ہے، بندشیں ہیں، تو وہ پوری طرح ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی اس عمل کو پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس عمل کو کرنے والوں کی حفاظت، جو اس عمل کو کرتا ہے اس کی حفاظت خود فرشتے کرنے لگتے ہیں، وہ بھی وہ فرشتے جو کہ بہت طاقتور ہیں۔ اس عمل کو وظیفوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی عامل کو شروعات اس سے ہی کرنا بہتر ہے۔ اس پہ 19 موکل قادر ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جلالی ہیں۔ وہ آپ سے مطیع اور مسخر ہو کر آپ کی حفاظت اور آپ کی غائبانہ مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کو اللہ نے آدم علیہ السلام پہ نازل کیا اور یہ جبریل علیہ السلام کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پہ اور سلیمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پہ لکھی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا ہے، لاٹھی، اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں کسی بھی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اس کو بنا استاد کی اجازت کے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ جن ہوں، خبیث ہوں، بھوت ہوں، پریت ہوں، یا کوئی بھی نگیٹو طاقت، کوئی بھی شکتی اس عمل میں حاضر نہیں ہوتی، نہ رکاوٹ ڈالتی ہے، نہ ہی آپ کو اس عمل میں پریشان تک کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست عمل ہے، زبردست دعا ہے، جو قرآن شریف کے 19ویں پارے کی ایک آیت بھی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے 3 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آتے ہیں۔ پہلا اللہ، دوسرا رحمان اور تیسرا رحیم۔ جب کوئی بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو ان کے 3 ناموں سے پکارتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو نوچندی جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اس کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت اگر آپ کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ کو روز ایک ہی وقت میں اس کو کرنا ہے، پابندی کے ساتھ، اور ایک ہی جگہ پر کرنا ہے۔ عمل آپ کو شروع کرنے سے پہلے غسل کرنا ہوگا، یا آپ ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں۔ آپ پاک کپڑے پہنیں۔ آپ کے جو کپڑے ہوں وہ سفید ہوں تو سب سے بہتر ہے، یا اگر آپ احرام پہن لیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں بنا سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، تو وہ سب سے افضل ہے، بنا سلا ہوا کپڑا آپ پہن لیں۔ آپ اپنے کپڑوں پہ عطر لگا لیں، جیسے کوئی عود کا، گلاب کا، ویسے گلاب اس عمل میں بہت بہتر ہے۔ اور روز اپنے سامنے جب آپ بیٹھیں تو 2 اگربتی جلا لیں۔ اچھا، یہ عمل آپ کسی بھی رنگ کی جائے نماز پہ کر سکتے ہیں، یا کوئی کپڑا بچھا کر، زمین پر بچھا کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔
اس عمل کی جو زکوٰۃ ہے وہ 1,25,000 ہے، جسے آپ 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن، 31 دن یا 40 دن میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ اس کی تعداد 40 دن میں ادا کرتے ہیں تو ہر روز آپ کو 3,121 بار اس کو پڑھنا ہوگا، تو 1,25,000 کی تعداد 40 دن میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ 31 ڈیز 31 دن میں ادا کرنا چاہیں اس کی زکوٰۃ، تو آپ کو روزانہ 4,032 بار اس کو پڑھنا ہوگا، اور آخری دن آپ کو 4,040 بار پڑھنا ہوگا، تاکہ 1,25,000 کی تعداد پوری ہو جائے۔ آپ چاہیں تو 1,25,000 کو کم دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 دنوں سے کم دنوں میں آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ جو کام بسم اللہ شریف سے شروع ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ان کاموں میں خلل نہیں ڈال پاتا۔ اس عمل کے دوران آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس عمل کے دوران ہی آپ کو خواب میں بہت کچھ دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ اس کی فضیلت سے آپ کی ساری مراد غیبی طریقوں سے پوری ہونے لگ جائے گی۔ اس کی فضیلتیں تو بے شمار ہیں۔ آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک غیبی استاد مل گیا۔ یوں تو اس عمل میں حصار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی سا حصار جو آپ نے سدھ کیا ہو وہ آپ لگا لیں، اور اگر آپ نے کوئی حصار سدھ نہیں کیا ہے تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سینے پہ پھونکیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر سارے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی آپ کے عمل سے اگر آپ میں روحانیت ہے تو موکل اچھی شکل میں یا سفید روشنی کے روپ میں کسی بچی یا کسی چھوٹے بچے کی شکل میں سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ خوش قسمت ہوں گے، اور آپ کے لیے بہت مبارک، بہت اچھا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ خوش قسمت ہوں گے۔ اچھا، عمل کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ کو 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا۔ عمل کے پہلے دن 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور اس بسم اللہ شریف کی برکت سے مجھ میں روحانیت بیدار کریں، اور بسم اللہ شریف کی میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، اللہ مجھے کامیاب کیجیے۔ عمل کے دوران آپ کو نماز کی پابندی لازمی کرنی ہی کرنی ہوگی، اور آپ جہاں تک ہو سکے برے کاموں سے پرہیز کریں۔ عمل کے دوران کم بات کریں، کم کھائیں، کم سوئیں، اور حلال رزق کھائیں۔ شراب، سگریٹ، پان مسالہ، شباب جیسے عورت وغیرہ، ان سب چیزوں کا پرہیز کریں۔ ادرک، لہسن، ہینگ، کچی پیاز اور بدبودار چیزوں سے دور رہیں، اور ناپاک تو بالکل نہ رہیں۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو جلد ہی آپ کو اپنے آس پاس ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جیسا آپ نے زندگی میں کبھی سنا نہیں ہوگا۔ اچھا، جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کچھ پیسہ اور کچھ مٹھائی غریب بچوں میں بانٹ دیں، اور آپ چاہیں تو انہیں کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ کچھ پیسے بانٹ دیں، مٹھائی بانٹ دیں یا کھانا کھلا دیں۔ اچھا، عمل جس دن آپ کا پورا ہو جائے اس دن آپ دعا کریں کہ اے اللہ، میں یہ سارا ثواب اس عمل کا تمام نبیوں، شہیدوں، اللہ پاک آپ کی سبھی غیبی مخلوقوں، تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات کو ثواب بخش رہا ہوں۔ آپ یہ دعا کریں، اور اللہ کی جتنی چھپی مخلوق ہے ان سے اپنے ہر کاموں کے لیے مدد مانگیں۔ عمل کی طاقت بنی رہے اس لیے آپ ہر روز ہمیشہ اول آخر 3 بار درود شریف اور 786 بار بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں۔ اگر آپ اول آخر درود شریف اور 786 بار بسم اللہ شریف اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور آپ کم تعداد چاہتے ہیں تو آپ 313 بار اس کو ورد میں رکھیں ہمیشہ، اور جب کبھی بھی آپ کو کام لینا ہو تو صرف 1 بار درود شریف پڑھیں اور 19 بار بسم اللہ شریف پڑھیں، پھر 1 بار درود شریف پڑھیں اور کہیں
اے بسم اللہ شریف کے موکل، میرے فلاں کام میں میری مدد کیجیے، آپ ایسا کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، اور آپ بسم اللہ شریف کے عامل ہیں، یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو انہیں یہ طریقہ بتا سکتے ہیں خدمت خلق کے لیے۔ میں نے بہت محنت سے صحیح طریقہ آپ تک پہنچایا ہے۔ ایسے تو بسم اللہ شریف کے بہت سارے عمل یوٹیوب پہ ہیں، لیکن میں نے ایک بہت صحیح طریقہ، ایک آزمایا ہوا طریقہ آپ تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پہ لائک کریں، کمنٹ کریں، اور خدمت خلق کی نیت سے آپ اس کو اور لوگوں میں شیئر بھی کریں، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔